بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو۔ سب سے پہلے ہم حروف مدہ کو پڑھتے ہیں۔ عربی کے اندر حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، لیکن یہ ہر وقت مدہ نہیں ہوں گے۔ یہ مدہ اس وقت ہوں گے کہ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ دوسرا لیٹر ہے واو مدہ۔ واو اس وقت مدہ ہوگا جب اس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، اس وقت واو مدہ ہوگا۔ اور یا مدہ اس وقت ہوگا کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ تو ان 3 کنڈیشنز میں یہ 3 لیٹرز یہ مدہ کہلائیں گے۔ اب مدہ کس سے کہتے ہیں؟ تو عربی میں مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ تو ان کو مدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی بنسبت ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو ہم نے الف کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، تقریباً 2 حرکات کے برابر، 1 الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی اور واو کے اوپر یہ جزم کا سائن ہوگا تو یہ واو مدہ ہوگا، اور ہم نے اس واو مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے 2 حرکات کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ۔ اسی طرح جب یا کے اوپر یہ جزم کا سائن ہوگا اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یہ یا مدہ ہوگی، یعنی ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے 2 حرکات کے برابر۔ تو اسی وجہ سے یہ جو 3 حروف ہیں، یہ جو باقی ساکن حروف ہوتے ہیں ان کی بنسبت ان کے اندر فرق ہے۔ ان کو اسی وجہ سے مدہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ با سے پہلے زبر ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے با زبر الف، با با، یعنی ایک دم با زبر با نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ با بو، با پیش واو بو، ٹھیک ہے، یہ بھی واو مدہ ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے بو۔ اسی طرح یا مدہ ہے تو بی۔ اسی طرح اگلی مثال میں آپ دیکھیں گے تو تا، تو، تی، سا، سو، سی، جا، جو، جی، ح، حو، حی، خا، خو، خی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، را، رو، ری، زا، زو، زی۔ تو اسی طرح آپ نے نورانی قاعدے کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، ایک ایک حرف کو مدہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جس طرح ہم نے زا پڑھا تو آپ اگلے والے حروف اسی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سا، سو، سی، صا، سو، سی۔ الغرض الف سے پہلے ہر حرف کو لگا کر پڑھنا ہے، واو سے پہلے ہر حرف کو لگا کر پڑھنا ہے، یا سے پہلے ہر حرف کو لگا کر پڑھنا ہے۔ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو 3 حروف ہوتے ہیں جب یہ مدہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے لیسن کی طرف جو کہ مدہ کی طرح ہی ہے، اور یہ ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا لیسن۔ دیکھیں بعض اوقات آپ کو مدہ حروف نہیں ملیں گے بلکہ اس کے الٹ میں آپ کو کسی ایک حرف کے اوپر کوئی کھڑی زبر ملے گی، یا کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ملے گی، یا پھر الٹا پیش اس طرح لکھا ہوا ملے گا۔ جس طرح آپ نے مدہ میں سیکھا کہ مدہ حروف کو ہم 2 حرکات 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ، اسی طرح یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح کہ الف مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح اس حرف کو بھی کہ جس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ جو کھڑی زیر ہوتی ہے یہ یا مدہ کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح اور جتنا لمبا ہم یا مدہ کو کرتے ہیں اسی طرح اس حرف کو بھی ہم کھینچ کر اتنا ہی لمبا پڑھتے ہیں۔ اور جو الٹا پیش ہوتا ہے یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے،
اور جس طرح ہم واو مدہ والے حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے، اسی طرح اس حرف کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو لکھنے میں تو یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوں گے، لیکن پڑھنے میں یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی طرح ہوں گے۔ تا کھڑی زبر تا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تا کے فوراً بعد الف مدہ ہے، تا زبر الف تا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تا کھڑی زیر ہے اس کو ہم پڑھیں گے تا کھڑی زیر تی، یہ ایسا ہی ہے کہ تا کے بعد یا ہے اور یا سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، تو ہم اس کو تی پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم کھڑی زیر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ تا کے بعد واو مدہ ہو تو ہم تا واو تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، تو اسی طرح ہم یہ جو الٹا پیش ہے اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح طوا، طوی، تو، زا، زی، زو، ذا، ذی، ذو، ضا، ضی، ضو، ضا، ضی، ضو، سا، سی، سو، سا، سی، سو۔ تو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو آپ سیکھ چکے ہیں۔ جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں تو ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں اور مدہ اور ان کو بالکل ایک ہی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے لیسن کی طرف۔ یہاں پر ہم نے سیکھنا ہے لین۔ لین حروف بھی 2 ہیں، واو اور یا۔ لین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آرام کے ساتھ پڑھنا، نہ کھینچنا اور نہ بہت جلدی پڑھنا۔ ہم نے واو اور یا کا پڑھا تھا کہ واو مدہ اس وقت ہوگا کہ جب واو کے اوپر جزم و سکون ہو اور واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، لیکن اگر واو سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین کہلائے گا۔ اسی طرح یا مدہ میں ہم نے کہا تھا کہ اگر یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو وہ یا مدہ ہوگی، لیکن اگر یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ یا لین کہلائے گی۔ تو لین میں واو اور مدہ میں مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی، زیر یا پیش نہیں ہوگی۔ تو جب بھی ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو اس وقت ہم ان کو کہتے ہیں لین، واو لین اور یا لین۔ الف لین نہیں ہو سکتا کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہوگی تو الف سے اس کو ہم الف مدہ کہیں گے، لیکن الف سے پہلے زیر یا پیش نہیں آ سکتی، اس لیے صرف یہ دونوں حروف ہی لین کہلاتے ہیں۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ مدہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ان کو لمبا کرنا ہے، لیکن جو لین ہے یہ اس کا الٹ ہے، یعنی ان کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، بس ان کو آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے۔ تو ہم ان کو پڑھیں گے با زبر واو باؤ، با زبر یا بئی، باؤ بئی۔ تو اب ہم نے باؤ اس طرح لمبا نہیں کرنا، جس طرح ہم با بو بی میں لمبا کر رہے تھے، اس طرح لمبا بھی نہیں کرنا اور زور سے جھٹکے سے بھی ہم نے ان کو نہیں ادا کرنا، بس آرام کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ باؤ بئی، تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی، جو جئی، حو حی، خو خی، دو دئی، ذو ذی، رو ری، زو زئی، سو سی، شو شی۔ تو اسی طرح آپ نے ہر حرف کو اسی طرح واو لین اور یا لین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مدہ حروف، لین حروف اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔